اللہ الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ابی مسعود الانصاری قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسح مناکبنا فی الصلاۃ ویقول استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبکم لیلننی منکم اولو الاحلام والنہی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم قال ابو مسعود فانتم اليوم اشد اختلافا رواہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ یہ انصاری صحابی ہیں ابو مسعود، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہمارے کاندھوں پہ ہاتھ رکھتے تھے سب سیدھی کرنے کے لیے، جو ذرا سا آگے ہوتا تھوڑا پیچھے کر لیتے اور جب پیچھے ہوتا تھوڑا سا یہ کرم تھا سب کا، یعنی خود صفیں سیدھی کرتے تھے، ہمارے کندھوں پہ ہاتھ رکھتے تھے، اور جس کے کندھے پہ حضور کا ہاتھ ہو کیا کہنا صاحب، کیا کہنا، تو بالکل سیدھے ہو جاتے تھے۔ یہ نہیں کہ صرف کندھے پہ ہاتھ رکھتے تھے، جو آگے تھوڑا سا پیچھے کر لیتے، جو پیچھے تھوڑا سا آگے بڑھا دیتے، فرماتے بھی تھے ویقول، فرماتے تھے استو، سیدھے رہو بالکل، جو میں بولتا ہوں یہاں یہ وہی ہے، استو، سیدھے رہو بالکل، ایک دم سیدھے رہو، ولا تختلفوا، اور کسی کو آگے پیچھے ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اختلاف مت کرو، صرف سیدھے رہو، آگے پیچھے کوئی آگے رہے کوئی پیچھے، ایسا مت کرو۔ اس کا ایک سب سے بڑا نقصان جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر تمہاری صفیں سیدھی نہ ہوئی اور اس میں اختلاف ہوا، سب آگے پیچھے ہوئے، تو دیکھ ڈر ہے کہ دلوں میں اختلاف پیدا ہو۔ آج جو یہ مصیبت دیکھ رہے ہیں اس وقت جو ہے نام نہاد مسلم دنیا صرف اپنوں سے لڑنے میں بہت بہادر ہے، کوئی جواب نہیں، لیکن جب غیروں سے کبھی اتفاق ہوتا ہے تو میں کہا اختلاف کا تو انہیں صاف سمجھ جاتا ہے، تو وہاں کوئی بھی ان کی زبان پر نہیں ہے، جس کی زبان پر سچ بولنا بھی نہیں رہ گیا وہ سچا کام کرے گا، جو سچ نہ بول سکے صرف بولنے میں تو سچا کام کیسے کرے گا؟ فرمایا تمہارے دل میں پھر اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ پھر فرماتے تھے لیلننی منکم اولو الاحلام والنہی، چاہیے رہیں علم والے ہیں اور علم والے، یہ دونوں کوالٹی بہت بڑی ہے، اگر علم کے ساتھ علم بھی ہو بہت اونچی کوالٹی ہو۔ یہ تو چیزوں کی حقیقت معلوم کرنا ہے، اور علم کیا ہے؟ جب بہت غصہ آئے تو اس کو دبا دیا جائے، اس پر عمل نہ کیا جائے، یہ علم ہے۔ قوت برداشت کا نام علم ہے۔ کتنی قوت برداشت تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام، یہ چھری کے نیچے لٹ گئے، کوئی حد ہے، اسی لیے انہیں حلیم کہا گیا۔ قوت برداشت کی کوئی حد ہے؟ جب حضرت اسحاق کی بات آئی تو وہاں علیم کہا گیا، علم والا، اور جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بات آئی تو وہاں حلیم آیا، فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے خوشخبری سنائی انہیں علم والے بیٹے۔ چشم فلک نے بھی کبھی یہ نظارہ نہیں دیکھا ہوگا جو اس وقت میں باپ بیٹے کو ذبح کرے، باپ بھی ایسا جو بہت نرم دل کا ہے، جس کے دل کی نرمی مشہور ہے، وہ جو بہت آہ آہ کرنے والے تھے، ان ابراہیم لأوّاہ حلیم، بہت آہ آہ کرنے والے۔ آج دنیا بہت قاہ قاہ میں لگی ہے، ہنسی مذاق، اپنے ناز نخرے میں لگے ہوئے ہیں، اور بیٹا بھی ایک لوتا بیٹا ہے جس کے لیے صبح کی دعاؤں میں دعا کرتے تھے کہ اللہ کو سعادت مند بیٹا عطا کر، اس کو ذبح کر۔ اس علم کے بارے میں ایک واقعہ بھی سنا دوں آپ کو، بہت بڑی کوالٹی ہے علم۔ حضرت مصلح الدین شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بیلخان جو شہر تھا اس میں میں ایک بہت بڑے عالم اور بہت بڑے عبادت گزار سے ملا۔ پہلے بادشاہ بھی علماء سے ملنے جاتے تھے، اب اگر 4 پیسہ ہوا تو سب سے پہلے وہ علماء سے الگ ہوگا، کہ کہیں کچھ دین میں خرچ کرنے کو نہ کہہ دیں تو پھر نہ بھی نہیں کرتے بنے گی وہاں بھی کرتے۔ دنیا جو ہے علماء سے لوگوں کو کاٹنے میں لگی ہے، اور یہ کر رہے ہیں آرام سے،
4 پیسہ ہوا بھی کٹ گئے. تو پہلے بادشاہ بھی علماء سے ملنے جاتے تھے، لیکن وہ علماء بھی وہ علماء تھے، سمجھے، جن سے وہ ملنے وہ علماء تھے. وہ صرف سند لے کے عالم نہیں ہوئے تھے، اور جبہ پہن کے عالم نہیں ہوئے تھے، گنبد دستار باندھ کے عالم نہیں ہوئے تھے، 1000 دانے کی تصویر لے کے عالم نہیں ہوئے تھے، کاندھے پہ مسلح رکھ کے عالم نہیں ہوئے تھے. اشراق اور چاش کی نماز اور سب نمازیں پڑھ کر کے عالم نہیں. وہ اچھی طرح سے کتاب و سنت کو دیکھ کر کے، پڑھ کر کے، سمجھ کر کے، اس پر عمل کر کے وہ عالم تھے. تو بادشاہ بھی جاتے تھے. اسی لیے ان کے بارے میں مشہور ہے کہ دن کو وہ بادشاہ لوگ جو ہے شہ سوار ہوتے تھے، اپنے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرتے تھے اور جاتے تھے. رات کو درویش ہو جاتے تھے، علماء کے پاس جاتے تھے. سن 68 میں جب میں یہاں آیا تھا تو مجھے یہیں کے ایک اللہ والے نے بتایا، وہ اللہ والا تھا، آدمی واقعی اللہ والا تھا، پڑھا لکھا تھا. کہنے لگا حضرت پہلے ہم اپنے بچوں کو اسکول اس وقت تک نہیں بھیجتے تھے جب تک جا کے علماء کے ہاتھ پاؤں میں چوم لے، پہلے چوم لے کر جاتا تھا. اب بھائی کہیں کہیں سننے میں بھی نہیں آیا. کتنا فرق ہے سن 68 سے لے کر کے 1900 اس وقت. اب اس وقت اسکول نہیں بھیجتے تھے جب تک علماء کے ہاتھ پاؤں میں چوم. دین سے لوگ چپکے ہوئے تھے. اب لوگ ایک ہی چیز سے جڑتے، جائیداد سے، اپنے سرمایے سے، اور اپنی ظاہری آن بان کے اوپر بس مرے جا رہے ہیں. تو ساتھی صاحب کہتے ہیں میں ایک بار بیل خان کے شہر میں گیا، یہاں ایک بہت بڑا عابد تھا، بہت عبادت گزار جس کو کہیں، اس کا مطلب کہ بہت بڑا عالم بھی تھا. علم ہی نہیں ہوگا تو عبادت کیا کھا کرے گا؟ علم ہی تو راستہ بتاتا ہے عبادت. بہت بڑا عابد جس کو سادی صاحب کہیں تو بہت بڑا عالم بھی تھا. پھر اب میں گیا اس سے ملنے کے لیے. خود بھی سادی صاحب کو تو کیا کہنا، خود بھی بہت بڑے عالم، بہت بڑے فقیر، بہت بڑے مفکر ہیں. میں اس سے ملنے گیا، سادی صاحب ملنے گئے اس سے. ہاں جب میری اس سے ملاقات ہوئی اس عابد سے، تو میں نے عرض کیا حضرت ایسا کیجیے کہ میری کچھ ایسی تربیت کیجیے کہ میں جہالت سے الگ ہو جاؤں. اس کی حالت سادی صاحب کہتے ہیں، دیکھ رہے ہیں آپ کیسا ہوگا وہ آدمی. تو اس عابد نے ان سے کہا کہ میں ایک ہی بات کی نصیحت کرتا ہوں، اے عالم صاحب. اس نے بھی احترام کی ان کو کہا عالم، اے فقیہ، اے بہت جاننے والے دین کے. ان کو فقیہ کہا، سادی صاحب تھے ہی فقیہ. کہا دین کے بہت جاننے والے بہت بڑے عالم، ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں تجھے، اپنے اندر قوت برداشت پیدا کر. اس دنیا میں ہم جھیلنے کے لیے آئے ہیں، مزہ اڑانے کے لیے نہیں آئے. امتحان دینے آئے، پاس ہو جائیں گے تو پھر آخرت میں کامیاب ہوں. کہا ایک بات کی نصیحت، یہ اپنے اندر قوت برداشت کر، ایسی جیسے مٹی میں ہے. مٹی پہ پاخانہ کرو، پیشاب کرو تو کچھ بولتی ہے بیچاری، کچھ نہیں. چاہے اسے صاف رکھو چاہے گندا کرو، کچھ نہیں بولتی. مٹی، ہم بھی مٹی سے بنے. کہا اپنے اندر قوت برداشت ایسی پیدا کرو جیسے مٹی میں. دیکھیں بچے یہی علم ہے، اسی قوت برداشت کا نام علم ہے. اور اگر پیش کے ساتھ اسے حلم پڑھا جائے تو بلوغ کے معنی کا غالب نظر ہو جاؤ. کہا اپنے اندر مٹی جیسی قوت برداشت پیدا کرو، یہ علم ہے. اور اگر آپ سے یہ نہ ہو سکے تو جو کچھ آپ نے پڑھا لکھا ہے اس کو دفن کرو. کہا یہ تو کر ہی سکتے ہو، جو کچھ پڑھا لکھا کچھ کام نہیں ہے. اب سادی صاحب کے لفظوں میں ہی سنا تو ابھی تک تو میں نے اس کو واقعے کو سنا ہے. سادی صاحب کے لفظوں میں سنا، درخواق بیلقاں پر رسیدم بعابدے. بیلقان کی خاک میں میں ایک بہت بڑی عبادت گزار سے ملا. گفتم مرا بتربیت از جہل پاک کن. میں نے عرض کیا کہ مجھے کوئی تربیت کر کے اچھی دینی جہالت سے دور کر دیجیے. گفتہ برو جخاب تحمل کنائے فقیر. کہا جاؤ اے بہت دین کی سمجھ بوجھ رکھنے والے مولانا صاحب، عالم صاحب، سمجھ اپنے اندر مٹی جیسی قوت برداشت پیدا کرو. یہی علم ہے، یعنی علم کی جو ہے تربیت کی ضرورت. کہا اور اگر آپ سے یہ نہ ہو سکے تو یہ تو کر دو کہ جو کچھ پڑھا لکھا زمین میں دفن کر دو، کچھ کام نہیں. دیکھا علم کے ساتھ اگر علم بھی ہو تو پھر بہت بڑی چیز ہے. چلو صاحب، سرکار فرماتے تھے تم میں سے جو اہل علم ہے اور اہل علم ہے وہ مجھ سے قریب رہے نماز میں. اس لیے پہلی صف میں صدیق و فاروق کھڑے ہوتے تھے، بہت علم والے اور علم والے. دیکھا عثمان کھڑے ہوتے تھے، مولا علی کھڑے ہوتے تھے، یہ سب پہلے صف میں کھڑے ہوتے تھے. کہا جو تم میں علم والے ہیں، علم والے ہیں، اعلام علم کی جماعت، جو علم والے ہیں ونہا اور جو عقل والے ہیں وہ ہم سے قریب رہے. یہ اس لیے فرماتے تھے کہ یہ لوگ ہم کو دیکھ کر کے نماز میں، حضور کو دیکھ کر کے اپنی نماز تو ٹھیک ہی کر لیں گے، دوسرے کے بھی ٹھیک کر دیں گے، کیونکہ یہ علم والے ہیں اور علم والے ہیں. حضور یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایسے لوگ دیکھیں جو علم والے ہیں اور علم والے ہیں، تاکہ اس بات کو یہ آگے بڑھا دے. جاہل دیکھے کبھی تو کیا کرے گا، کچھ نہیں کرے گا، ہاتھ باندھے کھڑا رہے. یہ کب ختم ہو جائے کب بھاگے جلدی سے. اسے یہاں رکنے سے زیادہ لطف بھاگنے میں آتا ہے، کب یہاں سے جلدی سے نکلنا. تو فرماتے تھے وہ لوگ قریب رہے. اسی لیے اس وقت کی صفیں جو ہیں 3 رنگ رکھتی تھے. پہلی صف میں علم والے اور علم والے رہتے تھے،
اس کے بعد جو اس سے کمزور لوگ ہیں وہ رہتے تھے، اس کے بعد اس سے جو کمزور لوگ ہیں علم میں وہ لوگ رہتے تھے۔ اس طرح سے آخر میں جب یہ مردوں کی صف ختم ہو جاتی تو بچوں کی پھر لگتی تھی، بچوں کی بھی صف ختم ہو جاتی تب عورتوں کی صف لگتی تھی، یہ تھا۔ اب تو پائیں تو کل کے بچے کو گود میں لے کر کے یہاں پڑھیں نماز، اب بڈھے بھی ادھر ادھر بیٹھے رہتے، کہتے جاؤ تم آگے بھاگنے میں ہمیں آسانی رہنی چاہیے۔ کیا دور ہے! تو فرماتے تھے کہ ان میں سے جو علم والے ہیں اور علم والے ہیں وہ مجھ سے قریب رہنا، ثم الذین یلونہم ثم الذین، پھر جو ان سے قریب ہیں وہ قریب ہوں، پھر ان سے جو قریب ہیں وہ قریب ہیں۔ یعنی علم والوں کی صف عقل آگے رہتی تھی۔ یہ 3 بار فرمایا ثلاثہ، 3 بار، ایک بار یہ بات نہیں کہی، تو کم از کم 3 صفیں تو ہو ہی گئی علم والوں کی اور علم والوں۔ پہلی 3 صفوں میں ایک دم زبردست علم والے رہتے تھے، بس۔ اب یہاں ایسے پہلی صف میں رہتے ہیں تو کچھ نہیں آتا، کچھ نہیں جانتے، بالکل صفر، ان کو برا بہت لگتا ہوگا، بالکل صفر، کچھ نہیں جانتے۔ ادھر ہے علم والے، جب علماء اٹھ گئے تو علم بھی اٹھ گیا انہیں کے ساتھ۔ اب بڑی مشکل سے کوئی عالم ملتا ہے، عالم نما تو بہت ہیں، شہر بھرا ہوا، لیکن صحیح معنوں میں عالم نہیں مل رہا۔ اب ابو مسعود کہتے ہیں فانتم اليوم اشد اختلافا، آج کے دن جب حضور کے بعد صحابہ کا دور آیا تو کہا تم نے جو ہے بہت زیادہ اختلاف آ گیا، وہ بات نہیں رہی جو سرکار کے زمانے میں ہم دیکھتے تھے۔ اسی لیے سب سے بہترین زمانہ وہ ہے جب سرکار اپنی حیات ظاہری کے ساتھ موجود تھے، اس کے بعد پھر صحابہ کا، تو صحابہ کے دور میں ہی کمزوری آنے لگی، وہ چیز نہیں رہی، اور پھر آتے آتے تو اب تو جو کمزوری آئی ہے پوچھو نہیں ہے کہ کتنی آ گئی ہے، اب نہ پوچھو، کہا تم لوگ بہت زیادہ اختلاف نہ۔ اب آج کا ذرا اختلاف اگر صحابہ دیکھ لیتے ہیں، صرف مسلمان لڑ رہے ہیں، وہ مسلمانوں سے صرف لڑ رہے ہیں، یہ صرف دلیر ہیں تو آپس میں لڑنے لگے، ان کی ساری دلیری آپس میں لڑنا، اور لڑتے ہیں جگہ زمین کے لیے، اور بدنام کرتے ہیں۔ یہ دیکھو صاحب، یہ شیعہ ہے، یہ سنی ہے، یہ وہابی ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ عرب ہے، یہ اجمی ہے، یہ کالا ہے، یہ گورا ہے، ان چیزوں کو اختلاف کسی راہ سے بھی زبان و ادب کا اختلاف، رنگ و نسل کا اختلاف، ملک اور وطن کا اختلاف، صرف جگہ کے لیے جنگ ہو رہی ہے، جگہ اپناتے جاؤ، زندگی میں اتنی جگہ حاصل کرو کہ جگہ تنگ ہو جائے، اب کیا معلوم کہ کل قبر بھی تنگ ہو جائے گی، یہ جگہ آپ حاصل کر رہے ہو تو بات ادھر ادھر کی کرتے ہو، جس جگہ ان کو نہیں رہنا اس کو خالی کر دو ان کے لیے، تمہیں کیا معلوم کہ کل یہی تمہارے ساتھ ہونے والا ہے جو تم آج دوسروں کے ساتھ کر رہے ہو۔ یہ سب کان کھول کے سن لیں، آج جو بھی کسے باشد دنیا میں جو بھی کر رہا ہے، کل اس کے ساتھ اس کی قوم کے ساتھ کوئی ہونے والا جو کر رہا ہے، کوئی نہیں رہے گا، صرف ایک خدا رہے گا، اس کا نام رہے گا بلا وجہ سے تو میں۔ یہ میڈیا جان تو ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہتا ہے، سب لوگوں کو سمجھاتا رہتا ہے، سب الٹی سیدھی بنتی مارتا رہتا ہے۔ یہ نہ شیعہ کے لیے جنگ ہو رہی ہے، نہ سنی کے لیے جنگ ہو رہی ہے، نہ عرب کے لیے جنگ ہو رہی ہے، نہ غیر عرب کی جنگ ہو رہی ہے، نہ کسی قوم کے لیے یہ کرد ہے اور یہ عرب ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب جگہ کے لیے۔ جس جگہ کی یہ کوشش کر رہی ہے جگہ کل ان کو کھا جائے گی، آج یہ جگہ کھا رہے ہیں، کل جگہ ان کو کھا لے گی، یہی جگہ جس کے یہ پیچھے پڑے، ایسے تھوڑی مشہور ہے۔ زمین کھا گئی، آسمان کیسے کیسے، یہ زمین جانے کیسے کیسے آسمان کھا کے بیٹھی، تم ہو کیا چیز؟ تم آسمان تو نہیں ہو نا، یہ زمین کتنوں کو کھا گئی ہو، تمہارے انتظار میں قریب تمہیں بھی کھا جائے گی، تم آج زمین کھانے کی فکر کل تمہیں کھا جائے گی، نہیں کھائے گی، خدا کی قسم کھا جائے گی، تیار رہو اس کے لیے۔ بہت فکر ہو گئی آپ کو زمین کی۔ ترکی کے اردگان کو دیکھیے، جب بولتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے پھول چڑھ رہے ہیں، مقرر زیادہ ہیں، صرف جمانی زمان خرچ ہے، بس مانا کچھ، منہ سے کچھ کہہ رہے ہیں، دل میں کچھ ہے، اور یہی منافقت ہے، اور یہی حال جو ہے نام نہاد پاکستان کا بھی ہے، وہاں سے منیر ہے، اپنی ہی عوام کے لیے وہ والے جان بنے ہوئے ہیں، اور مغرب کے تلوے چاٹ رہے ہیں، بس یہ سب اقتدار کے لیے ہو رہا ہے۔ چلیے صاحب ایک اور حدیث سن لو چونکہ اسی سے ملتی جلتی ہے، وہ بھی سن لیجیے۔ وان عبداللہ ابن مسعود، یہ اوپر ابو مسعود سے تھے، یہ عبداللہ ان کے بیٹے سے ہے، پہلے ابو مسعود سے، عبداللہ ابن ابی مسعود، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یلیننی منکم اولو الاحلام والنہى، چاہیے کہ مجھ سے قریب رہیں تم میں سے وہ جو علم والے ہیں اور علم والے ہیں، اس حدیث میں بھی یہی ہے۔ والذین یلونہم کا 3 بار، وَإِيَّاكُمْ، اس میں اس حدیث میں کچھ تھوڑا سا زیادہ ہے، وَإِيَّاكُمْ، اور تم لوگ اپنے آپ کو بچاؤ، اب یہاں اس حدیث میں اتنا زیادہ ہے، دوسری میں وَإِيَّاكُمْ وَحَيْشَاةُ الْأَسْوَاقِ، بچاؤ اپنے آپ کو بازار کے گل گپانے سے،
مسجدوں میں ایسا گل گپاڑا، اتنی آواز مت بلند کرو جیسے بازار میں ہوتی ہے۔ اس گھر میں زور سے بولنے کی بھی اجازت نہیں، اتنا ادب تو آج یہاں عوام کرتی ہے، اور لڑائی جھگڑا والے کرنے والے بھی کہتے ہیں ذرا مسجد سے باہر نکلو، یعنی مسجد میں نہیں لڑیں، چلو اتنی تو سمجھ ہے۔ لیکن جو مسجد کا خدا ہے وہ باہر کا بھی خدا ہے، اس نے تھوڑی آپ کو باہر لڑنے کی اجازت دی ہے؟ بالکل نہیں۔ کہا بچاؤ اپنے آپ کو، اللہ کے گھر میں مسجد میں ایسی آواز مت بلند کرو جیسی بازار میں۔ سوق کہتے ہیں بازار، اس کی جمع اسواق ہے۔ بازاروں میں جیسا گل گپاڑا ہے ویسا اللہ کے گھر میں گل گپاڑا ہے، زور زور سے مت بولو، آہستہ بولو۔ فاروق اعظم نے ایک مرتبہ دیکھا کوئی نیا آدمی آیا تھا، مسجد زور زور سے بول رہا تھا، تو لوگوں سے کہا تھا اس کو آدمی کو بلا کے لاؤ۔ تو جب بلا کے لایا گیا، فرمایا تم شہری ہو کہ دیہاتی ہو؟ تو کہا میں دیہاتی ہوں۔ کہا اچھا ہوا، اگر شہری ہوتے تو تم کو سزا دیتا، دیہاتیوں کو ذرا چھوٹ تھی، کوئی دین زیادہ نہیں سیکھ پائے تھے۔ فرمایا مسجد نبی شریف میں اتنے زور سے تم بولتے ہو؟ اللہ کے گھر میں تاکید کر دی۔ تو مسجد میں زور زور سے نہ بولو ایسے جیسے بازار میں بولتے ہو۔ اب یہاں یہ اصطلاح چلتی ہے کہ مچھی بازار مت بناؤ مسجدوں کو، مچھی بازار ہر بازار میں گل گپاڑا ہے، ایک معنی تو یہ ہے۔ دوسرا معنی حشات الاسواق کا یہ ہے کہ جیسے بازار میں خلط ملط ہے ایسے مسجد میں نہیں ہونا چاہیے۔ مردوں کی صف الگ ہوگی، بچوں کی صف الگ ہوگی، اور عورتوں کی الگ، وہاں مرد اور سب ملے جلے، عورت بھی بازار کر رہی ہے، مرد بھی کر رہا ہے، سب جاتے ہیں بازار میں۔ کہا ایسی خلط ملط نہیں ہونی چاہیے جو بازاروں میں ہے، الگ الگ۔ حضور پسند نہیں کرتے تھے خلط ملط، یہ تو جان بوجھ کے کر رہے ہیں نا، تاکہ دین کی شوکتیں کم سے کم ہو جائیں۔ پوری دنیا جو ہے ہمارے دین کو اگر مٹانے پر لگی ہوئی ہے تو اس لیے کوئی دیندار نہیں ہے، جانے دیجیے۔ لیکن جو نام نہاد مسلمان وہ کیا خدمت دین کی کر رہے ہو، سوال ان سے ہے۔ اسی لیے میں غیروں سے زیادہ گلا نہیں کرتا، اپنوں سے کرتا ہوں، اپنوں سے کرتا ہوں۔ اسی لیے وہ گلا جفا وفا نما جو حرم کو اہل حرم سے ہے، کرو خود قدے میں اگر بیاں تو کہے صنم بھی ہری ہری، یا آج جو مسلمان کے ساتھ ظلم و زیادتی کر رہا ہے، اگر اس کا تذکرہ جو ہے جا کے کسی بدھ کے سامنے کو ہری بولی ایسا مسلمانوں کیسا کر رہے ہیں، آج یہی کر رہے ہیں، یہ مسلمان ہیں جسے دیکھ کے شرمائے یہود، ایسے تھوڑی کہہ دیا تھا اقبال نے، وہ زیادتی کر رہے ہیں، کوئی ٹھکانے نہیں رہ گیا۔ حضور نے منع کیا کہ مسجدوں میں بازار جیسا گل گپاڑا نہ ہو، اور مسجدوں میں بازار جیسا خلط ملط، سب الگ الگ اپنے اپنے درجے میں۔ اس کو امام مسلم نے روایت کیا، دونوں مسلم شریف کی روایت سے جو آج پڑھا، دو حدیثیں پڑھی ہیں اور یہ کافی ہیں، دھیرے دھیرے اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ تاکہ آپ کو کچھ تو یاد رہے، جو آپ سنتے جا رہے ہیں کچھ تو یاد رہے، اور جو کچھ یاد رہے گا تو کچھ تو عمل ہوگا، جب یاد ہے تو کچھ تو عمل ہوگا ہی، سمجھ جائیں جیسا بھی۔ اللہ سب کو حسن عمل کی توفیق دے اور سب کو حسن خاتمہ نصیب کرے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ فاتحہ۔